السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی یہ کرم نوازی اور اللہ کی رحمت انسان پہ کیوں ہوئی؟ یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جب تک اسلام سے تعلق رکھنے والا انسان اس سے وابستہ رہا، کما حق اس کو قبول کیا، اللہ کی آواز پہ لبیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک، تو اللہ نے اپنے عہد کے مطابق عظمت و رفعت کا تاج اس کے سر پہ سجایا۔ لیکن جب اس انسان نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اعراض کیا اس سے، قرآن کی رہنمائی کے بجائے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنے فہم، اپنی فراست کو دیکھا، اس کو پیش نگاہ رکھا، اور جو اس کی رہنمائی اس کے اندر نے کی، جو کہ داغدار ہو چکا تھا، زنگ آلود ہو چکا تھا، اس نے اس کو اپنایا، اس کو پیش نگاہ رکھا، اس کا سبب، اس کا نتیجہ، اس کا انجام وہ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، عرب کے بدو، جاہل، جن کو انسانیت کا علم ہی نہیں تھا، جب وہ قرآن سے وابستہ ہوئے اور باقی تمام وابستگیوں کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ نے عرب کے نخلستانوں میں رہنے والے، جن کو زمین پہ چلنے کا طریقہ اور سلیقہ نہ تھا، جن کے متعلق عزت کا گمان تصور میں نہیں آ سکتا تھا، زمین کی نکبتوں سے اللہ نے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ قرآن پہ عمل کرنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نگاہ رکھنے کی بنا پہ آج ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، نام سامنے آتا ہے تو مسلمان تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، اور ہم اس تختہ عرض پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہیں جتنے بد نصیب آج ہم ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان کو علم ہے، لیکن بد نصیبی ایسی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود، اس بدنما زندگی کو بسر کرنے کے باوجود، ہم یہ سوچنے پہ تیار نہیں، غور کرنے پہ تیار نہیں کہ اس بد نصیبی سے ہماری جان کس طرح چھوٹ سکتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے زمین پہ بسنے والے انسانوں کو انسانیت سکھلائی، آج وہ کیوں اتنے ذلیل اور اتنے خوار ہیں؟ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں نا کہ وہ معاشرہ جس کی طرف نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، زمین پہ بسنے والے انسانوں میں بدترین معاشرہ تھا،
اور اس بدترین معاشرہ کے افراد کی طرف وہ انسان بطور قائد اور رہنما بھیجا جیسا انسان اللہ نے دوسرا تخلیق دیا ہی نہیں. جتنی جاہل قوم تھی، جتنی اکھڑ قوم تھی، جتنی انسانیت سے دور قوم تھی، اتنا ہی عظیم انسان ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کے سبب ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد ملا. لیکن ہم نے پہچان نہیں کی، قدر نہیں کی. جو انسان اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت کا ناقدر شناس ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. میرا عمل، میرا کردار، میری سوچ، میرے لیل و نہار، میری محفل، سب کچھ مجھے اللہ اور محمد رسول اللہ سے دور لے گئی. اور اس دوری کا نتیجہ آج ہمارے سامنے. کبھی وہ معاشرہ جو قرآن سے وابستہ تھا، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے کافر دیکھتا تھا تو وہ مسلمان بن جاتا تھا. ہاں، لڑائی کی ضرورت بہت دور میں آتی تھی، بعد میں آتی تھی. کردار مسلمان کا اور مسلمان کے کردار کو بنانے والے محمد رسول اللہ کا انسانیت کی فلاح، رہنمائی اور کامیابی کے لیے کافی تھا. لیکن آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کوئی دوسری قوم ہم سی بد نصیب نہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ میں جو عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ معاشرہ کو بہترین بنانے کے لیے، دنیا کو جنت نظیر بنانے کے لیے اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے. آیات آئیں دستور کی صورت میں، نبی کائنات نے اپنی سنت پیش کی، اپنا کردار پیش کیا اور انسان کو ایک عظیم انسان بنانے کے لیے محنت اور جد و جہد کی. قرآن نے انسان کو اعلیٰ و بالا پیدا کیا ہے کہ 4 قسمیں اٹھائی اللہ نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں اٹھائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جب وہ انسان بنا جس انسان کے متعلق 4 قسمیں اللہ نے اٹھائیں تو اللہ نے تمام زمین کے انسانوں کا اسے قائد بنا دیا. اعتراض کوئی کرتا ہے محمد رسول اللہ پہ، اعتراض کوئی کرتا ہے اسلام پہ، اعتراض کوئی کرتا ہے قرآن پہ، لیکن جب وہ محمد رسول اللہ کے کردار کو دیکھتا ہے تو درود و سلام کہنے پہ وہ بھی مجبور ہے. 100 دنیا کے قائد، انقلابی لیڈروں کا انتخاب ایک عیسائی نے کیا تو صفحہ اول پہ سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیت چیخ اٹھی، تڑپ اٹھی، اور تم کون ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا اگر عیسائیت کی بنا پہ سوچتا تو تمہاری بات ٹھیک تھی، انسانیت، ایمان، دیانتداری کی بنا پہ سوچا جائے تو محمد سے بڑھ کے دنیا میں قائد ہی کوئی نہیں. کس قوم کے لیڈر تھے؟ کیوں نبی رحمت محمد رسول اللہ کافروں کی زبان سے بھی درود و سلام کے حقدار ٹھہرے؟ ایک کردار تھا. آج بھی کافر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ مجبور ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے لیے مجبور ہے ان کے شاگردوں کی بھی تعریف اور توصیف کرتا ہے. عیسائی ہی لکھنے والا ہے
کہ جب برا وقت آیا عیسیٰ پہ تو چند درہوں میں اپنے آقا کو، اپنے قائد کو، اپنے رسول کو بیچ دیا اور یہودیوں کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ اگر ان کا جائزہ، کافر کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، اگر ان کا جائزہ محمد کے صحابہ سے لیا جائے تو جائزہ پھبتا نہیں، چچتا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے 32 روپوں میں اپنے نبی، اپنے قائد کو بیچ دیا، اور صحابہ محمد رسول اللہ کے پسینے پہ اپنا خون بہاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کردار رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ای الناس اکرم، سب سے بہترین، سب سے باوقار، سب سے عزت دار انسان کون ہے؟ فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، جو ان میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا رہنے والا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لیل و نہار بسر کرتا ہے، وہ بہترین ہے۔ کہتے ہیں لیسا ان ھذا نسألک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ تو ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے، ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ فرمایا اچھا انسان کہتے ہو تو انسان سب سے بہترین، سب سے باوقار، سب سے عزت دار یوسف ہیں، جو خود بھی نبی ہے، اس کے باپ بھی نبی ہیں، اس کے دادا بھی نبی ہیں، اس سے بڑھ کے کائنات میں کون عزت دار ہو سکتا ہے؟ لیسا ان ھذا نسألک یا رسول اللہ، اس کے متعلق نہیں پوچھتے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، وہ مقصود نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کیا یہ چاہتے ہو تمہیں بتلاؤں کہ عرب کا کون سا قبیلہ سب سے بہترین ہے، کون سا حسب، کون سا نسب؟ نام یا رسول اللہ۔ فرمایا فمن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانہ جاہلیت میں بہترین خاندان تھا، جو زمانہ جاہلیت میں باوقار لوگ تھے، جو زمانہ جاہلیت میں قابل احترام لوگ تھے، وہ اسلام میں بھی وہی قابل احترام ہے۔ ایک تھوڑا سا فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اذا فقہوا، پہلے بڑے عزت دار باوقار یہی قبائل تھے، آج بھی وہی ہیں، لیکن آج وہ قبائل صاحب عزت ہیں جو اپنے عمل کے ساتھ ساتھ دین کی بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کہاں ختم کی کہ وہ باوقار تھے، وہ عزت دار تھے، آج بھی وہ لوگ عزت دار ہیں، لیکن اپنے قبیلہ کے ساتھ ساتھ آج ضروری ہے کہ وہ محمد کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ فقاہت کیا ہے، سمجھنا کیا ہے؟ اسلام قبول کر لینا، قرآن پڑھ لینا نہیں، بلکہ سب کچھ کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنانا، قرآن کے احکامات کو پیش نگاہ رکھنا، محمد الرسول اللہ کے کردار کو اپنانا۔ آج اس زمانے میں، اس دور میں اگر کوئی پہلے زمانے کا خاندان باوقار ہے تو اس سبب باوقار بنے گا کہ وہ محمد کے دین سے تعلق پیدا کرے اور اس کی سوجھ بوجھ پیدا کرے۔ اور یہ ظاہر بات ہے، اگر آپ سمجھ سے کام لیتے ہیں،
کوئی معاملہ اٹھاتے ہیں، کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں، اگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کام میرے لیے تباہی کا سبب ہے تو وہ کام نہیں کرتے. یہ ہے سمجھداری، یہ ہے فقاہت. اور اگر انسان کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ کام میری دنیا میں، میرے مستقبل میں میرے لیے بہترین ہے، تو وہ انسان اس عمل کو، اس کام کو اپناتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے دور کے آج بھی وہ قابل عزت لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، محمد کی بات کو سمجھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. فرمایا آج اللہ کے نزدیک وہ عزت دار لوگ ہیں. سمجھ آتی ہے ہمیں کہ ہم بے عزت کیوں ہیں؟ دیکھ نہیں رہے اپنے حالات؟ مجبوری ہے کافر کی جی حضوری کرنے کی. ہم میں بے ضمیر، ہم میں بے حمیت لوگ کافر کے ہاتھوں اپنی عزت بیچتے ہیں، اپنی غیرت بیچتے ہیں، اپنی حمیت بیچتے ہیں، اور وہ نظام ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں جو قرآن کی بغاوت ہے اور جو محمد رسول اللہ کی بغاوت ہے. جب ہم نے یہ مقام حاصل کر لیا، جب ہم نے یہ سوچ پیدا کر لی کہ امریکہ کیا کہتا ہے، برطانیہ کیا کہتا ہے، فرانس کیا کہتا ہے، تو اللہ نے ذلت و نکبت ہم پہ مسلط کر دی. جب مسلمان نے یہ سوچا اللہ کیا کہتا ہے، محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں، زمانے کی دو طاقتیں مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے پامال کر دی تھی. ایک رومی تھے، آدھی دنیا پہ ان کی سلطنت تھی. ایک ایرانی تھے، آدھی دنیا پہ ان کی سلطنت تھی. کوئی ان کے سامنے سانس اونچا نہیں لکھتا تھا. محمد الرسول اللہ کا کردار جب انسان نے اپنایا، قرآن جب انسان نے پیش نظر رکھا، یہ دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے پاؤں کے نیچے پمال کر کے رکھ دی. ذلت و نکبت اس سبب ہے. آج ہم امریکہ کو سلام کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہیں، آج ہم برطانیہ کو سلام کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہیں، آج ہم فرانس اور آسٹریلیا کو سلام کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہیں کہ ہم قرآن کے باغی بن گئے اور محمد رسول اللہ کے باغی بن گئے. کوئی پہلو ہمارا وہ نہیں جو محمد رسول اللہ ہمیں اجاگر کرنے کے لیے آئے تھے اور جو قرآن بیان کر رہا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ پہ قرآن آتا ہے. یہ اپنے پیش نگاہ رکھیں. فقاہت قرآن، فقاہت محمد رسول اللہ، اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ فقاہت کیا تھی جو میں 5-6 خطبات میں عرض کر رہا ہوں؟ یہاں بھی اللہ نے شامل ہے. ایک وہ انسان جس کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑا مال و دولت دیا ہے، جاگیر دی ہے، عزت دی ہے، وقار دیا ہے، لوگ سلام کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا بات ہے میری. اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. جب ایک انسان کو اللہ آزماتے ہیں، اس کے سر پہ چودر کا تاج رکھتے ہیں، دولت سے مالا مار کرتے ہیں، جاگیر سے نوازتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لوگ سلام کرتے ہیں، تو فرمایا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. میرے رب نے میری عزت کی ہے، میرے رب نے میرا وقار پیدا کیا ہے، میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور رخ اس کی زندگی میں آتا ہے جس میں ہم اس کو آزماتے ہیں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں. یہ بھی قرآن کہتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کو گرفت کرتے ہیں. عزت گئی، وقار گیا، لوگ سلام کرتے تھے، سلام کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے. یہ آتا تھا، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے،
اٹھ کھڑا ہونا لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ اس کو دیکھتے تھے, مسکرا اٹھتے تھے, مسکرانا لوگوں نے چھوڑ دیا. سب کچھ چھین چھان کے اللہ نے اس کو بے بس کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. غور فرمائیں اللہ کے قرآن پہ. نتیجہ ہم نے لینا ہے کہ یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا, مال و اسباب چھین لیا, عزت چھین لی, وقار جاتا رہا. لوگ دیکھ کے پیچھ کرتے ہیں, پہلے لوگ سلام کرتے تھے. اہانن, میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا ہے. فرمایا کلا, نہیں نہیں نہیں, آج تجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ بھی کوئی ذات ہے. آج تو سمجھتا ہے اللہ بااختیار ہے. آج تیرے ذہن میں آتا ہے اللہ بہت بڑی طاقتور ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ذلیل اللہ نے ظلمن کیا ہے, اس کا سبب کوئی نہیں. کلا, ہرگز ایسی بات نہیں. اللہ نے تجھ پہ ظلم نہیں کیا, اللہ نے زیادتی نہیں کی, اللہ نے تجھے ویسے ذلیل و خوار نہیں کیا. تو پھر سبب کیا ہے؟ فرمایا بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ تو یتیم کی عزت نہیں کیا کرتا تھا. پہلے جو عنوانات تھے وہ ہماری زندگی کے دوسرے پہلو تھے. آج ایک ایسے پہلو کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے جس کی طرف ہمارا کبھی خیال نہیں کیا, کبھی دھیان نہیں کیا. میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں نا, اللہ نے تو ہمارے لیے جنت کو آسان کیا ہوا ہے. ایک لمحہ, ایک قدم ایسا نہیں جس پہ ہمیں اللہ جنت کی بشارت نہیں دیتا, اپنا محبوب قرار دیتا ہے. آؤ اپنے رب کی طرف قدم بڑھاؤ, اللہ کو یاد کرو. قرآن کا قانون تمہارے سامنے, محمد کا پیغام تمہارے سامنے. اگر زندگی یوں بسر کرو, میرا تم سے عہد ہے قیامت تک تمہیں اس عزت سے نوازوں گا کوئی دوسرا انسان وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا. اور ایسا ہی تھا. ہم اگر ذلیل و خوار ہوئے ہیں تو اس قرآن سے بغاوت کر کے, محمد الرسول اللہ سے بغاوت کر کے, اعراض کر کے دین سے, اعراض کر کے اسلام سے, ان احکامات کو چھوڑا, لیل و نہار کی وہ رہنمائی جو قرآن نے کی اس کو چھوڑی, جو محمد الرسول نے کی اس کو چھوڑا. اور آج ہم ذلیل و خوار ہیں. معاشرہ ہمارا کیسا, ایک دوسرے کے دشمن. میں نے پچھلے خطبہ جو میں عرض کیا تھا نا کہ اس دشمنی کا ایک سبب ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور چلے گئے, قرآن کے احکام سے بہت دور چلے گئے, قرآن کی رہنمائی سے بہت دور چلے گئے, محمد رسول اللہ کی رہنمائی سے بہت دور. اللہ کہتے ہیں اگر بے عزت ہو تو تمہاری بے عزتی, تمہاری بے وقری, تمہاری یہ پریشانی اللہ کے ظلم کے سبب نہیں بلکہ تمہاری اس بد نصیبی کے سبب ہے جو بد نصیب تم زندگی بسر کر رہے ہو. بغاوت قرآن کی, بغاوت محمد رسول اللہ. یتیم ہمارے معاشرے کا ایک وہ فرد ہے جس کے لیے اللہ نے ہماری ذمہ داری اور فرائض بنائے ہوئے ہیں کہ اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس کے سر پہ دستے شفقت رکھنا چاہیے. یتیم کو دیکھ کے تیرا چہرہ کھل جائے تو اس کو اپنے سینے سے لگائے تو اللہ بھی عرش پہ مسکرا اٹھتا ہے, اور اس کا نتیجہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا. دیکھیں اللہ کے نبی ہماری رہنمائی کس طرح کرتے ہیں, اور ہم قدم قدم پہ اللہ کے باغی ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ جو 2-4 خطبات میں نے عرض کیے ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں اگر ان چیزوں کو اپنا لیا جائے تو معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے؟ کیا میں بھی اپنے اندر دیکھوں, میں نے اپنایا ان کو, آپ نے اپنایا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ وہ خطبات کیا تھے؟ نہیں, سب کچھ بھول گیا.
یہ ہماری بد نصیبی ہے اور یہی ہماری تباہی کا بنیادی سبب ہے. کچھ بھی نہیں اپناتے. اللہم انی احرج حق الضعیفین، اللہ میں دو ضعیفوں کی حق تلفی کو حرام قرار دیتا ہوں. صحابہ کو بتلا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، اے میرے اللہ. کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے مطلق حرام قرار دی ہیں، کچھ چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام قرار دی ہیں. مکہ کو اللہ نے مقدس بنایا اور محرم بنایا، مدینہ کو محمد رسول اللہ نے بنا دیا. ایسے ہی ہے. اللہ میں دو ضعیفوں کی حق تلفی کو حرام قرار دیتا ہوں. ایک ضعیف عورت جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جس میں بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں، اس وقت کی بات ہے. آج یہ پہلو تو ہمارے سامنے ہے کہ مرد کی کوئی حیثیت نہیں، عورت ہی عورت ہے. اگر تھوڑی سی منہ سے ایسی بات نکل گئی جس سے اس کی جبین نیاز پہ تیوڑی پڑ جاتی ہے تو ہمارے بد کردار حکمران کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی لگا دو. یہ عورت کے سامنے بولتا ہے. اور عورت کو اس مقام سے نکالا جس مقام پہ ٹھہر کے یہ اللہ کی محبوبہ تھی، یہ اللہ کی مطلوبہ تھی، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پہ ہوتا تھا، وہاں لا کھڑا کیا جہاں اس پہ اللہ کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے. دیکھتے نہیں آپ کی لیڈر ہوتے ہیں اور وہ مردوں میں اس طرح باتیں کرتی ہیں اور اس طرح بے حیانہ باتیں کہ مرد بھی نہیں کرتا. مرور زمانہ ہے نا، حالات ہے نا زمانے کے. ہم باغی ہیں قرآن کے، باغی محمد رسول اللہ کے. اس سبب اللہ نے ارشاد، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک ضعیف عورت جس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور ایک یتیم جس کی طرف نظر رحمت اٹھا کے دیکھتا ہی کوئی نہیں، حق چھینتے ہو اس کا، بری زندگی کے سپرد کر دیتے ہو اسے. فرمایا اللہ میں اس حق تلفی کو حرام کرتا ہوں. دیکھیں، ایک آدمی اچھا ہے، نیک ہے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا اس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن اس کے باوجود اس کا اپنا بیٹا اس کے نطفہ سے پیدا ہوا، اس کی پشت سے جس طرح وہ اس سے مطالبہ کر سکتا ہے، یتیم مطالبہ نہیں کر سکتا. یہ اپنے باپ سے لڑتا بھی ہے، دامن بھی تھامتا ہے، غصہ بھی دکھاتا ہے، ناراضگی کا بھی اظہار کرتا ہے، لوگا، اور یہ اس کے دامن کو پکڑتا ہے یا اس کے راستے کو روکتا ہے یا اس سے پیار کا جھگڑا کرتا ہے یا اس سے زبردست مطالبہ کرتا ہے. یہ مطالبے کے پورا ہونے کا جبرن مطالبہ کرتا ہے، مطالبہ پورا ہونے کا کو یہ تیرے پاس جو یتیم ہے تجھ کو نہیں کہہ سکتا، ایسے نہیں کر سکتا، مجھے بھی دو، میں نے یہ لینا ہے، مجھے یہ چاہیے ہے. اس لیے کہ اس کی زبان رب نے بند کر دی، سایہ محبت اس کے سر سے اٹھا لیا، شفقت کے ہاتھ سے اس کو محروم کر دیا. ناز کے ساتھ جس کو کہہ سکتا تھا، دامن جس کا پکڑ سکتا تھا، اللہ وہ لے گیا. اللہ کا مطالبہ ہے جو میں اس سے چھین کے لے گیا ہوں وہ کام تم کر کے دکھاؤ، وگرنہ میں تم سے اس طرح ناراض ہوں جس طرح اپنے بڑے دشمن سے ناراض ہوں. یہ مطالبہ نہیں کر سکتا. اگر اس کے مطالبے کے بغیر وہ کام کیا جائے
اس کی مرضی وہ پوری کی جائے، اس کا وہ سوال پورا کیا جائے۔ جو میرا بیٹا جبرن مجھ سے لیتا ہے تو اللہ یہی ارشاد فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ نے یہی کہا ہے، اللہ میں اس کی حق تلفی کو حرام قرار دیتا ہوں۔ حق تلفی کیا ہے؟ حق تلفی نہیں کرتا، بس پالتا ہے، پوستا ہے، اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ حالات نہیں جو اس کے اپنی اولاد کے حالات ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ میں اس چیز کو حرام کرتا ہوں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ مرنے والا مر گیا، اس کے 2 3 4 بچے ہوں گے۔ اب جس پہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہمسایہ کی ذمہ داری ہے، محلہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے سر پہ شفقت کی نگاہ رکھے۔ کہو جو اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے میں اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ جو اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے میں عرش کا مالک اس کی طرف پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ جو اس کی حق تلفی کرتا ہے، کیا حق تلفی ہے نہیں پتا مجھے، آپ کو نہیں پتا، جا رہا ہے اور یہ تنہائی جا رہا ہے، پریشانی جا رہا ہے، دکھی جا رہا ہے، افسردہ جا رہا ہے۔ اس کو دیکھ کے کبھی کسی نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اس کو پیار کیا ہے، اپنے دامن سے چپٹایا ہے؟ نہیں، یہ اس کی حق تلفی ہے، اور اس کی حق تلفی معاشرے کے ہر اس فرد کو جہنم کی طرف لے جائے گی جو اس پہ ظلم و ستم کا سبب بنتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھا، جتنے یتاما، جتنے مساکین، جتنی بیوگان ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ مدینہ اور اسلامی ریاست میں تھی، اب تک نہیں ہو سکتی۔ ہر روز تو لڑائی ہوتی تھی، ہر روز تو جہاد ہوتا تھا، ہر روز تو قتال ہوتا تھا، مسلمان شہید ہوتے تھے، ان کے بچے یتیم ہوتے تھے۔ اللہ نے کیا نظر کرم کی اس پہ کہ صحابہ اپنے بچوں سے کم محبت کرتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کردار ہے محمد رسول اللہ نے جو دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو احساس تھا، فرمایا جو انسان 3 بچوں کی نگہداشت کرتا ہے، یتیموں کی، ان کی پرورش کرتا ہے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، جس ہاتھ سے محروم تھا، جس پیار سے محروم تھا، جس محبت کی نگاہ سے محروم تھا، شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پیار سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس طرح 3 یتیموں کے ساتھ کرتا ہے، کانا کمن کاما لیلہ وسام نہارہ، یہ انسان اس کی مانند ہے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ساری رات پڑھتا ہے۔ فرمایا ان یتیموں کی پرورش کرنے والا اس آدمی کی مانند ہے۔ وصام النہارا، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وہ مجاہد جو دن رات اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، یہ زخمی ہوتا ہے، زخمی کرتا ہے، یہ میدان میں تلواریں چلاتا ہے، تلواروں کے زخم اٹھاتا ہے۔ فرمایا ان یتیموں کی نگہداشت کرنے والا ایسا ہی ہے۔ ساری رات نے تجھے کھڑا کرنا کیا تھا اور کرتا چلا رہا ہوں کہ ہمارے لیے جنت کو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم یہ سوچنے کو تیار نہیں۔ ساری رات عبادت کرتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، ساری رات قرآن پڑھتا ہے، تو یہ ساری تکلیف پریشانی اس نے برداشت کی۔ فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والے میں تجھے ویسا ہی اجر دوں گا جیسا اس رات کی تلاش کو دے رہا ہوں۔
دن کو روزہ رکھتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پریشانی برداشت کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا یتیموں کی نگہداشت کرنے والے، تجھے یہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے ایسا ہی ثواب دوں گا قیامت کے دن اگر تو یتیموں کی پرورش کرے گا، نگہداشت کرے گا۔ جہاد کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، دن رات چلاتا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیموں کی پرورش کرنے والے کو اللہ اتنا ہی اجر دے گا۔ اور فرمایا انا وہوا فی الجنت اخوین کہاتین اختان، فرمایا جنت میں یتیم کی پرورش کرنے والا میرا بھائی ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں بہنیں ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سب تک پہنچی، محدثین نے کہا اس میں ایک صحابی ایک راوی ضعیف ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے، ضعیف روایت بن گئی، لیکن یہ سندن ضعیف ہے، متنن ضعیف نہیں ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکامات میں، احادیث میں، مختلف باتوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری نے کہا ہے کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا جنت میں اس دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، بے افغان کا ذکر کیا، مساکین کا ذکر کیا، سب کا ذکر کر کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں شب زندہ دار کا ثواب، صائم الدہر کا ثواب، جہاد کرنے والے کا ثواب۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ سند ضعیف ہے، بخاری کی روایت تصویب میں ہے، اور اس سے بڑھ کے ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا اتنا محبوب ہے، اللہ کی اتنی نظر رحمت ہے اس پہ، جو اس پہ نظر رحمت کرے گا اللہ کی اس پہ نظر رحمت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ارشاد فرماتے ہیں نا تو کیا ہم اس کو سن کے کوشش کرتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی یتیم ملے، سر پہ ہاتھ رکھیں، پیار سے سینے سے لگائیں، اس کے چہرے کو چومیں، اس کے دل میں بہار آئے، اس کا دل خوش ہو جائے؟ ڈھونڈتے وہ ہم میں سے، منہ سمیت سب آدمی سے میری گزارش ہے کہ آپ دیکھیں اپنے اندر کہ ہے یہ نہیں ایسا الا ماشاء اللہ۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تب تک کھانا نہیں شروع کرتے تھے جب تک دسترخوان پہ کوئی یتیم نہیں آ جاتا تھا۔ اور یاد سوچنے والی باتیں ہیں، میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سے خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغانے میں کہ ذلت و نکبت، میری بے بسی، میری تنہائی، میری کم نصیبی، ہر کوئی اجت لینے کے لیے میری طرف دیکھتا ہے، ہر ایک کا غلام بن کے رہنے کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ یہی کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے اور محمد رسول اللہ سے دور ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دسترخوان بچھاتے تھے اور کھانا تب تک نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی یتیم نہیں آ جاتا تھا۔ ہم نے عرض کیا نا کہ مدینہ میں یتیم تو بہت تھے، اس لیے کہ صحابہ تو اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے شہادت کے جام پی کے چلے جاتے تھے، پیچھے یتیم چھوڑ جاتے تھے۔ اور یہ یتیم نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کبھی پریشانی محسوس نہیں کرتے تھے کہ دستے شفقت رکھنے والا باپ نہیں ہے۔ اس باپ سے بڑھ کے پیار کرنے والے ان کو نظر آتے، کھانا ہی نہیں کھاتے۔ ایک دن دسترخوان بچھایا، انتظار کرتے ہیں، کوئی بھی یتیم نہیں آیا، ادھر ادھر دیکھا، بھاگ دوڑ کی، یتیم کوئی نظر نہیں آتا۔
بڑی مجبوری ہے، بھوک بھی ہے، اللہ تیری مرضی، کھانا کھا لیا، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو ایک یتیم آ گیا. ان کو بھی پتا تھا، علم تھا ان یتیموں کو کہ جو محبت یہاں ملتی ہے وہ محبت کہیں نہیں ملتی. ان کو صرف اللہ کے حکم کے مطابق محبت نہیں ملتی تھی، محمد رسول اللہ کے کردار کے مطابق بھی ملتی تھی. آئے عبداللہ نے دیکھا، تڑپ اٹھے، اور یار دیر کر دی ہے تو نے. گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے، بھیجو. حضرت آپ نے کھا لیا ہے؟ فرمایا میں نے تو کھا لیا ہے، لیکن اصل کھانے والا اب آیا ہے. اصل کھانے والا تو میرا بیٹا ہے، اصل کھانے والی تو میری بیٹی ہے. نہیں، اس قرآن کو ماننے والے، محمد رسول اللہ کو قائد ماننے والے اصل تو اس کو سمجھتے تھے. جس کے سر سے سایہ محبت کا اللہ نے ہٹا دیا ہے، تو پھر اللہ کا مطالبہ ہے کہ یہ ہٹا نہیں رہنا چاہیے. ناراض ہو جاؤں گا تم سے. اچھا ڈھونڈو کچھ. باغ دوڑ کی، ستو مل گئے، شہد مل گیا. تو یہ تو اس دور کے بادشاہوں کا کھانا تھا. آسمان والے کی طرف دیکھا، تیرا شکر ہے، لا کے اس کے آگے رکھا، اور لوگ کھاؤ بیٹا، اللہ کا شکر ہے میں گھاٹے میں نہیں رہا. یعنی کھانے سے بہتر کھانا اللہ نے تیرے لیے مہیا کر دیا ہے. جس طرح بہتر کھانا تیرے لیے مہیا ہوا ہے، ایسا ہی بہتر کھانا اللہ میرے لیے بھی مہیا کرتے ہیں. تو کرتا ہے اللہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان یتاما کا ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ ان کے متلاشی رہتے تھے، اور یوں ان کی محبت رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے انسانوں کے دلوں میں جاگزی کر دی تھی کہ شاید کسی اور کی محبت کم ہی ہوتی. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بھی ہیں. ایک شخص آیا بڑا پریشان، میرے آقا میں بڑا پریشان ہوں. کیوں؟ کہنے لگا میں بڑا سنگ دل آدمی ہوں، سخت دل ہوں. اور ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ کا صحابی تو اس سے پریشان ہی ہوگا. دل پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ اللہ کا کنٹرول ہے. یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ میں ساری بیویوں سے سلوک وہی کرتا ہوں جو تو کہتا ہے، لیکن دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ دل میرے اختیار میں نہیں، دل تیرے اختیار میں ہے. اللہ کے نبی بڑا سنگ دل ہوں، سخت دل ہوں، پریشان ہوں اس اپنے کردار سے، ان لیل و نہار سے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا تو چاہتا ہے کہ تو نرم دل ہو جائے، تو چاہتا ہے تیری سنگ دلی ختم ہو جائے، تو چاہتا ہے اس پریشانی سے نجات پا جائے، اور تو جس کے وجہ سے بے چین ہے، اس بے چینی سے نجات چاہتے ہو. سر جھکایا، عرض کی میرے آقا تو غلام حاضر کس لیے ہوا ہے؟ کچھ فرمائیں، کچھ بتلائیں، کچھ سنائیں. آپ بھی رہنمائی کریں گے تو کچھ بن سکتا ہے، وگرنہ بن نہیں سکتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم الیتیم فامسح راسہ واطعمہ من طعامک یلن قلبک. اگر تو یہ چاہتا ہے تیرا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ، اس سے محبت کا اظہار کر. اگر کھانا کھا رہے ہو، یتیم آ گیا ہے، کھانا کھلاؤ اس کو. اگر یہ کرو گے، محبت یتیم سے، پیار یتیم سے، دست شفقت اس کے سر پہ رکھو گے، اس کے لیے نرم کوشہ اپنے دل میں پیدا کرو گے، ارشاد فرمایا تیرا دل اللہ نرم کر دیں گے. ارشاد فرمایا کہ جو آدمی
یتیم سے یوں محبت اور یوں پیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. چاہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی ہاں. فرمایا اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو, اس عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہو, اس ناپسندیدگی صورت سے بچنا چاہتے ہو, اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہو, تو یتیم سے محبت کا اظہار کرو. رحم الیتیم, یتیم پہ رحم کرو. فمسا راسہ, اس کے سر پہ محبت اور پیار سے ہاتھ پھیر دیا کرو. اس کے سر پہ وہ ہاتھ پھرنے والا نہیں جو اللہ نے اس کے لیے بنایا تھا. اگر اللہ لے گیا ہے, اللہ چاہتا ہے میرے دوسرے بندے اس کے سر پہ وہ ہاتھ رکھے جو اس کے باپ نے ہاتھ رکھنا تھا. کر نرمی, سر پہ ہاتھ رکھو. یہی نہیں ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہر آدمی سوچے اور کچھ نہیں, اللہ کے بندو کچھ نہ کچھ کر لو, آسانی ہے. چلتے پھرتے یتیم کو دیکھو, محبت اور پیار سے اپنے سینے سے لگا لو, ہاتھ اس کے سر پہ پھیر دو. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں. یہ تو اللہ کا بڑا محبوب ہے, بڑا مقبول ہے. اور اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کی بنیاد پہ اپنی عاقبت کو سنوار سکے, اپنی عاقبت کو بنا سکے, یتیم کی بنا پہ جنت حاصل کر سکے. جنت تو آسان کر دی ہے اللہ نے. میں نے اس کیا تھا نا, اللہ کہتے ہیں صائم الدہر, قیام اللیل کرنے والا, جہاد کرنے والا, جس ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے, یتیم سے محبت پیار کرنے والا, شفقت کرنے والا, اس کی نگہداشت کرنے والا, اللہ کے نزدیک ویسے ہی ثواب کا حقدار ہے. کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رہنمائی کس انداز سے فرمائی؟ ارشاد فرمایا جو محبت رکھتا ہے نا یتیم سے, جو پیار رکھتا ہے نا یتیم سے, اللہ کتنی محبت کرتا ہے, اللہ کیسا اس کا طلبگار ہے. فرمایا والذی باسانی فی الحق, اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا یعذب اللہ یوم القیامت من رحم الیتیم. اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ اس انسان کو عذاب نہیں دیں گے جو یتیم کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا ہے, پیار کا سلوک کرتا ہے, سوائے اس گناہ کے جو گناہ قابل معافی نہیں. مشرک نہیں ہے, بدعتی نہیں ہے, زانی نہیں ہے, شرابی نہیں ہے. اگر یہ ہے تو یہ تو پکڑے جائیں گے. فرمایا اگر یہ نہیں تو میں محمد کہتا ہوں انسان کو اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. اور دوسری چیز یہ کہ نرم بات کرتا ہے, اس سے جھڑکی جھڑکی نہیں, سختی نہیں, نرم بات کرتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. میرے محبوب کبھی اپنی زبان سے میرے اس بندے کو جھاڑنا نہ. اَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم کو جھڑکنا نہ, یتیم سے سخت کلامی. اللہ کو اتنا خیال ہے اس کا, اللہ اس طرح انسان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید کم ہی باتوں میں یہ ہمیں چیز نظر آتی ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. فرمایا ایک دوسرے کا مال کھاتے ہو, چلو حساب ہوگا, پوچھا جائے گا, لیکن جو یتیم کا کھاتا ہے وہ قورمہ نہیں کھاتا, وہ پلاؤ نہیں کھاتا, وہ گوشت نہیں کھاتا, وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے. بس یسلا نہیں, اس کو ہم جہنم کی آگ میں داخل کرتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتا ہے. یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اللہ نے کیا کہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جھٹکا دے دیا یتیم کے مال کو, تائی کھا گیا, چچائی کھا گیا, پھوپھی کھا گئی, عزیز کھا گئے, رشتہ دار کے, تو سامنے کی بدماشی ہے نا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, اگر آپ اپنے پیش نگاہ رکھیں
مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ یہ پتہ کیا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ کیا ہے؟ ایک شخص مر گیا، اس کے 5 6 7 بچے، ایک 2 سال کا ہے، ایک 3 سال کا ہے، ایک 5 سال کا ہے، ایک 7 سال کا ہے۔ وہ مر گیا، اس کو دفنائے۔ اب یہ اس کے گھر آ کے بیٹھتے ہیں جیسے گیدڑ بیٹھتا ہے کہ سونے والا سو جائے تو میں خربوزوں کو تہ تہ کروں، جس کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ کل کرو، تیجا کرو، ساتہ 10واں کرتے ہیں نا ہم۔ کن کا کرتے ہیں؟ ان بچوں کی جائیداد، اس کی دولت کھا رہے ہیں جن کو علم نہیں ہے کہ یہ ڈاکو ہماری دولت پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ نہ مانے کوئی، اس کی مرضی ہے، لیکن قیامت کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما۔ کیوں کہا تھا اللہ نے؟ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ ایک بچہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، یہ قورمہ کھاتا ہے، یہ پلاؤ کھاتا ہے، یہ بریانی کھاتا ہے، گوشت کم تھا، مرغ کم تھا، اس کو تو علم ہی نہیں تھا، یہ اس کا مال کھا رہا ہے، یہ اس کی دولت کھا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ہم جو یہ کھاتے ہیں نا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، یہ یتیم کے مال پہ ڈاکہ ہے۔ قیامت کے دن ان کے اندر، ان کے پیٹوں میں اللہ نے جہنم کی آگ کو بھرنا ہے۔ میں بڑے بڑے جنت کے ٹھیکیدار دیکھے، جنت کے مالک، یہ جی ہمیں اہل حدیث ہیں جی، اور شکل تو بنا اپنی اہل حدیثوں والی، عقل تو بنا، دین تو بنا، فکر تو بنا۔ اور کیا کریں جی پھر؟ تو مر جا۔ کیا یہ دور وہی ہے کہ کہیں کچھ نہیں ملتا، صرف یہی حرام توسنا ہے اپنے اندر؟ چھوٹے چھوٹے پنڈوں میں دکانیں ہیں جہاں آدمی کھا پی سکتا ہے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں جس بہانے کی بنا پہ اہل حدیث کھاتے ہیں۔ میرے کانوں نے ایک ایسی اہل حدیث پھنے خاں، رانے خاں، ٹھیکیدار چودھری صاحب کی بات بھی سنی ہے ان کانوں سے، کہ وہ کہتا ہے جی جس رشتہ داروں کے پاس جانا ہوتا ہے تو رشتہ داروں کے پاس یہی کھانا ملتا ہے، پھر آدمی کیا کرے؟ کھا لینا چاہیے۔ نماز کبھی نہیں اس سے پڑھی، مسجد میں کبھی نہیں آیا، قرآن نہیں پڑھا، تو یہ حرام کھا لینا چاہیے۔ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا تجھے۔ یہاں تو جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، یہ جنت کے وارث تو ہم ہی ہیں، اور پتہ ہی نہیں کوئی جانا بھی ہے کہ نہیں، اللہ جو اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتا ہے۔ میرے آقا نے یتیم کے طرف خیال رکھنا، نظر رکھنا، دھیان دینا، محبت کرنا، پیار کرنا، اس کے مال، اس کی ذات کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جو اس کو لوٹتا ہے کسی بہانے سے لوٹے، وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ اور یہ بھی سن لو، احمد رضا بریلوی نے یہ مسئلہ نکالا ہوا کھانے پینے کے، وہ اس نے مسئلے بڑے نکالے، یہ بھی اس نے نکالا ہوا ہے۔ اس نے اپنی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ تب تک، غور سے سنے سارے، ناراض ہونے کی بجائے سنے مسئلہ، وہ لکھتا ہے کہ تب تک یہ کام جائز نہیں جب تک وراثت تقسیم کر کے، نابالغوں کی وراثت جدا کر کے اور بالغ کی وراثت سے یہ نہیں کیا جاتا۔ یہ تو وہ بھی کہتا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کسی طریقے سے بھی ہو، وہ کیسے بھی کہتا ہے، جیسے بھی کہتا ہے، وہ بدعت ہے، دفع کرو اس کو۔ مقصد یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ ظلم، یتیم کے ساتھ زیادتی جہنم کا سبب ہے، اور محبت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا جنت کا مالک اور وارث بننے کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔